اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں شوکت صدیقی کے مشہور ناول جانگلوس کا مختصراً تجزیہ پیش کریں گے، جو مریم حسین کی کتاب شوکت صدیقی کے فکر و فن کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ سے لیا گیا ہے۔ جانگلوس شوکت صدیقی کا ناول جانگلوس 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جانگلوس کی پہلی جلد کا پہلا ایڈیشن فروری 1987 میں شائع ہوا، جبکہ جانگلوس کی دوسری جلد کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ اگست 1989 میں شائع ہوا، اور اس کی تیسری جلد کا پہلا ایڈیشن اکتوبر 1994 میں شائع ہوا۔ جانگلوس ناول کی صورت میں اشاعت سے پہلے ماہنامہ سب رنگ ڈائجسٹ میں 1977 سے قسط وار شائع ہوتا رہا ہے۔ جانگلوس شوکت صدیقی کا وہ ناول ہے جو پاکستان کے دیہی معاشرے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ خدا کی بستی میں پاکستان، خاص کر کراچی کے شہری اور صنعتی معاشرے کی خامیوں اور خرابیوں اور انحطاط کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جانگلوس کا دائرۂ عمل زیادہ وسیع ہے۔ اس کی 3 جلدوں میں حالات کی تفصیل دستاویزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پاکستان کے چاروں صوبوں کی دیہی طرز معیشت اور جاگیردارانہ نظام کے استحصال کا نقشہ بہت تفصیلی طور پر کھینچا گیا ہے۔ اس نقشے میں افسر شاہی اور طاقتور طبقے کی زبردستیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ بیوروکریسی کی ریشہ دوانیاں، مغویہ عورتوں کے مسائل، کلیم اور زرعی زمینوں کے الاٹمنٹ میں دھان لیا۔ غرض جانگلوس میں سماج کے نچلے طبقے سے لے کر بالائی طبقے کے صاحب اختیار لوگوں کی زندگی کی اور سماجی حقائق کو نہایت دیانتداری سے اور وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ جانگلوس میں حقائق کی سماجی بنیادیں بہت متنوع اور رنگا رنگ ہیں۔ شوکت صدیقی نے ان کو سامنے لانے کے لیے 2 کرداروں کا انتخاب کیا ہے، لالی اور رحیم داد۔ ان دونوں کی وساطت سے شوکت صدیقی نے پنجاب کے مختلف علاقوں کی زبان، ان کی ثقافت، ان کے رسم و رواج، ان کی تقاریب اور ان کے تہوار سب ہی کا بیان رقم کیا ہے۔ زمینداروں اور جاگیرداروں کا کمیوں اور مزاروں کے ساتھ ناروا سلوک ناول کی بنیادی حقیقت ہے۔ رحیم داد اور لالی مونٹگومری جیل کے 2 مفرور قیدی ہیں۔ یہ دونوں قیدی جس علاقے میں پولیس سے چھپنے کے لیے پہنچتے ہیں، شوکت صدیقی ان کی وساطت سے اس علاقے کی زندگی، ان کی معاشرت، ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، ان کی گفتگو اور ان کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ جب ہم جانگلوس کا تجزیہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اس میں وہ محنت اور ریاضت موجود ہے جو بڑے ناول لکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ موضوع کی مطابقت سے یہاں مسائل کا دائرہ بھی نہایت وسیع ہے۔ اس ناول میں جاگیرداری اور بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ، ان کی اخلاقی پستی، مظلوموں کا استحصال، متروکہ املاک کی لوٹ کھسوٹ، مغویہ عورتوں کے مسائل، پنجاب کے دیہاتوں کے رسم و رواج، ان کی ثقافتی زندگی کے رنگا رنگ نقوش اور کرداروں کی رنگا رنگ صورتیں ملتی ہیں۔ غرض جانگلوس اپنی وسعت کے لحاظ سے ایک ایسا ناول ہے جسے پاکستان کی شناخت کہہ سکتے ہیں۔ جانگلوس میں واقعات کی بھی، افراد ہے اور کرداروں کی بھی۔ ابتدا سے اختتام تک اس میں حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں، اور یہ کیفیت اس شدت سے موجود ہے کہ بعض اوقات واقعات ناقابل یقین معلوم ہونے لگتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مصنف کا مقصد قاری کو سسپینس میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا کو سامنے لانا ہے
جو استحصال، مفاد پرستی، لاقانونیت، ظلم و ستم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان سب کی وہ اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں کہ قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر ہر بیان حقیقی معلوم ہونے لگتا ہے۔ پڑھنے والا لفظوں میں اس طرح اسیر ہو جاتا ہے کہ یہ ناقابل یقین واقعات قابل یقین معلوم ہوتے ہیں۔ شوکت صدیقی کی یہی وہ خصوصیت ہے جو ان کی تخلیقات کو قابل مطالعہ بناتی ہے، اور یہ خصوصیت صرف جانگلوس میں ہی نہیں، ان کی تمام تخلیقات میں موجود ہیں۔ ناول کا تانا بانا دو مفرور مجرموں لالی اور رحیم داد کے گرد بنایا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ناول کے واقعات کو سامنے لانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ دونوں مفرور مجرم ہیں، لہٰذا یہ پولیس سے چھپنے کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں نئے واقعات ان کے منتظر رہتے ہیں۔ جانگلوس کے واقعات کا تعلق مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان جیسے پنجاب کے غربت زدہ وسطی علاقوں سے ہے۔ جانگلوس میں ان غربت زدہ علاقوں کے لوگوں کے افلاس، احساس محرومی اور ان کی سماجی و معاشرتی استحصال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ان سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اس جاگیردارانہ نظام میں انسان کی تذلیل اور اس کی عزت نفس کی تحقیر کے رویوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ شوکت صدیقی نے جانگلوس میں تضادات کے ذریعے پورے دیہی معاشرے پر گہری نظر ہی نہیں ڈالی، بلکہ ان تضادات کے ذریعے معاشرتی عدم استحکام، عدم مساوات، سماجی نابرابری اور استحصال کی متعدد صورتوں کو پیش کیا۔ خدا کی بستی میں شوکت صدیقی نے تصادمات کے ذریعے معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کی، اور جانگلوس میں تضادات کے ذریعے اس طرح اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان کے دیہی معاشرے کی ایک مکمل اور جامع دستاویز ہے۔ شوکت صدیقی نے خدا کی بستی میں جس جرم کی تفتیش شروع کی تھی وہ جانگلوس تک پہنچتے پہنچتے بھیانک ہو گیا ہے، اور شہروں اور دیہی دونوں معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس زندگی کی پیشکش میں اندر چھپے ہوئے مجرم، ہاتھ کی نشاندہی گویا بنیادوں میں پڑی ہوئی کمزوری کی تلاش ہے۔ یہ اکثریت کا نمائندہ ادب بھی ہے اور زمینی رشتوں کا عکاس بھی۔ چند با اثر ہاتھ کس طرح بہت سارے بے اثر ہاتھوں بلکہ گردنوں کو قابو میں کیے ہوئے ہیں، اور کیوں کر؟ اسے دیکھنے پر وہی آنکھ قادر ہو سکتی ہے جو ان میں پوشیدہ محرکات کو سمجھنے کی اہل ہوں۔ شوکت صدیقی نے بعض محترم ایوانوں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ اصل مجرم کہاں پناہ گزین ہے۔ یہ مجرم فرد کا نہیں، معاشرے کا بھی ہے، یہاں تک کہ مستقبل بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ جانگلوس میں شوکت صدیقی اصل مجرموں کی نشاندہی میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ طبقاتی عدم مساوات کو جو معاشرے میں برائیوں کا سرچشمہ ہے، جانگلوس کی تخلیق کا بڑا محرک کہا جا سکتا ہے۔ جانگلوس شوکت صدیقی کے تصور حیات، ان کے مشاہدات اور ان کے افکار خیالات کی آئینہ داری کرتا ہے، اور وہ اسے خدا کی بستی سے زیادہ بڑا اور وسیع سمجھتے ہیں۔ جانگلوس خدا کی بستی سے بڑا اور دقیق ناول ہے، اور یہ میں اس لیے سوچتا ہوں کہ خدا کی بستی میں نے 1957 میں لکھا تھا اور جانگلوس کا آغاز 1977 میں کیا۔ اس 20 سال کے طویل عرصے میں معاشرے میں جو تبدیلیاں ہوئیں، زندگی کے طرح طرح کے تجربات نے معلومات میں اضافہ کیا، اور جانگلوس میں مجھے زیادہ وسیع تجربہ اور زیادہ کشادہ ذہن میسر تھا۔ اس لحاظ سے جانگلوس شوکت صدیقی کے مطالعے زندگی کے ارتقائی گوشوں کا امین ہے۔
اور اس میں ان کے فن کی زیادہ پختگی جھلکتی ہے۔ اس گہرے اور وسیع تجربے کے ساتھ شوکت صدیقی نے جانگلوس میں پنجاب کے دیہی معاشرے کا جائزہ لینے کے لیے دو کردار تخلیق کیے: رحیم داد اور لالی۔ رحیم داد کے ذریعے جاگیردارانہ معاشرے کی بے رحمی، ظلم اور شقادت کے تمام پہلو سامنے لائے گئے ہیں جو اب تک عام نگاہوں سے اوجھل تھے۔ رحیم داد ضلع گورداسپور کا مہاجر ہے اور لالی مقامی باشندہ ہے جسے جانگلی کہا جاتا ہے۔ لالی کے ذریعے دیہی معاشرت کی خامیوں اور خرابیوں کے علاوہ ہماری بیوروکریسی کی ناگفتنی اور زشت روی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس ناول میں شوکت صدیقی نے ایک ایسی سماجی برائی کا انکشاف کیا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں عورت اپنا وہ حق بھی استعمال نہیں کر سکتی جو اسے قانون اور مذہب نے دیا ہے۔ جاگیردار صرف جاگیردار ہوتا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہوتا ہے نہ شوہر۔ شوکت صدیقی نے یہاں اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ شہر کی عورت گاؤں کی عورت سے زیادہ مظلوم ہے۔ شوکت صدیقی نے گاؤں کی عورت کے مقابلے میں شہر کی عورت کو کم ہمتی اور بزدلی کو بھی نمایاں کیا ہے۔ شوکت صدیقی نے جانگلوس میں ایسے ہی کمزور اور بے نام و نشاں انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جو شودروں اور غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے دیہاتوں میں جاگیردارانہ نظام کے استحصال کا شکار ہیں۔ کمی مزارے، اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے پتھیرے اسی حقارت، ملامت اور سختیوں کا شکار تھے۔ شوکت صدیقی نے ان حقائق کو سامنے لا کر سماجی بنیادوں کی تبدیلی کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ یہ معاشرہ جس کی بنیاد ظلم، زرپرستی اور حصول اقتدار پر قائم ہے۔ شوکت صدیقی نے جانگلوس کے ذریعے یہ تضادات پیش کیے ہیں۔ اس میں ظلم، وحشت اور بربریت کے مناظر کے ساتھ انسانیت، مروت اور انسان دوستی کی روشنی یہ احساس دلاتی ہے، ہاں اگر وقت بدلے تو پاکستانی معاشرہ نیا جنم لے گا۔ جانگلوس کی تخلیق کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ سماجی بنیادوں کی تبدیلی اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی آرزوؤں کا غماز ہے۔ شوکت صدیقی نے جانگلوس میں لسانی تجربہ بھی کیا ہے۔ جانگلوس میں سماجی حقائق کی بنیادوں کے مطالعے میں جس لسانی تجربے کے ذریعے پنجاب کی سماجی زندگی کو پیش کیا ہے وہ بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ المختصر یہ کہ شوکت صدیقی کی حقیقت نگاری مجموعی زندگی کے مشاہدے پر مبنی ہے۔ یہاں ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک تو وہ جنہیں حالات نے خراب کر دیا ہے، دوسرے جو خود حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ جاگیردار اور زمیندار طبقہ بااثر بھی ہے اور خرابیوں کا ذمہ دار بھی۔ جانگلوس میں بیوروکریسی جس طرح جاگیرداروں کی پشت پناہ اور مددگار تھی، اس کی بھی حقیقی تصویریں ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برطانوی دور حکومت میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور آزادی کی تحریک کو کچلنے میں پیش رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھی سول، عدلیہ اور پولیس کے افسران اپنی پرانی روش پر قائم رہے۔ پاکستان میں جاگیرداری کی جڑوں کو مضبوط کرنے اور انہیں اقتدار کی کرسی تک پہنچانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔